عدن باغات سدا بہار مفتحۃ لہم الابواب کھلے ہوں گے ان کے لیے سب دروازے. پڑھیے متقینا تکیہ لگائے بیٹھے فیہا ان میں یدعونا طلب فرماتے ہوں گے فیہا وہاں کیا بفاکہۃ کثیرہ پھل بہت زیادہ و شرابن اور مشروبات. حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عدن کیا ہے؟ عدن لفظ عدن. ان فی الجنت کسرن جنت میں ایک محل ایسا ہے یقال لہ عدن جس کو عدن کہا جاتا ہے. اس کے ارد گرد برج ہیں لہو خمسۃ آلاف بابن جس کے 5000 دروازے ہیں جنت عدن کے. اور پھر شان کیا ہے عند کل بابن ہر دروازے کے پاس خمسۃ آلاف حبرۃ 5000 چادریں لٹکی ہوئی ہیں ہر دروازے کے پاس. لا یدخلہ نہیں داخل ہوں گے اس میں الا نبی او صدیق او شہید او امام عدل. 4 بندے نبی صدیق شہید امام عادل. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُمْ اور ان کے پاس قاصرات الطرف نگاہوں نیچی نگاہوں والی اطراب ہم نسل ہاذا یہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا لیوم الحساب روز حساب. ان ہاذا بے شک یہ لا رزقنا ہمارا رزق ما لہ جو نہ من نفاد ختم ہوگا. اب جنتیوں کو آخر پر بشارت دی گئی یہ نعمتیں تم سے کبھی چھینی نہیں جائیں گی ہمیشہ رہیں گی. ہاذا یہ اس پہ وقف ہے نا ہاذا سے مراد ہے یہ تو ان کی ہو گئی لیکن وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے لا شر مآب برا ٹھکانہ ہے جہنم. ان کا برا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں. فبئس المہاد تو یہ کتنا تکلیف دہ بچھونا. ہاذا یہ فلیذوقوہ بس چاہیے کہ وہ اسے چکھیں. حمیم و غساق کھولتا پانی اور پیپ. حمیم وہ ہوتی ہے جو بالکل انتہا کی چیز گرم ہو حمیم. اور غساق کیا ہے؟ البارد اللذی وہ ٹھنڈی جس کی ٹھنڈک کو ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے اتنی ٹھنڈی. وہاں گرمیوں کا عذاب الگ ہے سردیوں کا عذاب الگ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان دلون من غساق اگر غساق سے ایک ڈول زمین پہ بہا دیا جائے لا انتنا اہل الدنیا ساری دنیا والے بدبودار ہو جائیں. اگر صرف ایک ڈول چھوٹا سا برتن غساق سے نیچے بہا دیا جائے. حضرت کعب احبار کہتے ہیں یہ غساق کیا ہے؟ کہتے ہیں جہنم کے اندر ایک نہر ہے جس کے اندر بچھو کی اور سانپ کی زہر جمع ہوگی جمع ہو کر اس کو پکایا جائے گا. جب پک جائے گی تو پھر آدمی کو لایا جائے گا لا کر فیغمسو ڈبویا جائے گا ایک مرتبہ. جب ایک مرتبہ ڈبوئیں گی نا جب یہ باہر نکلے گا تو ہوگا کیا فیخرج وقد سکت جلدہ اس کی جلد گر چکی ہوگی گوشت ہڈیوں سے جدا ہو چکا ہوگا اور ٹخنوں تک ان پنڈلیوں تک پہنچ چکا ہوگا. انسان اپنے ہی گوشت کو ایسے کھینچ رہا ہوگا جیسے پیچھے کپڑا نہیں لٹکتا اور انسان کھینچ رہا ہوتا ہے اسی طرح اپنے گوشت کو کھینچ رہا ہوگا. یہ ہے غساق. اور ابھی تو اللہ فرماتا ہے وآخر من شکلہ ازواج وہ پڑھی شکلہ ازواج اور اس کے علاوہ اس کی مانند طرح طرح کا عذاب کچھ تو ذکر ہی نہیں ہے نا. ہاذا فوجن یہ دوسری فوج مقتحم گھسنا چاہتی ہے معکم تمہارے ساتھ. لا مرحبا بہم کوئی خوش آمدید نہیں انہیں. انہم صالوا النار یہ آگ تاپنے والے. قالو کہیں گے بل انتم بلکہ لا مرحبا بکم کوئی خوش آمدید نہیں تمہیں. انتم قدمتموہ لنا تم نے آگے کیا ہے اس کو ہمارے لیے. فبئس القرار سو بہت برا ہے ٹھکانہ. قالو کہیں گے ہمارے رب من قدم لنا ھذا یا اللہ یہ کس نے بھیجا ہمارے لیے آگے جس نے آگے کیا ہے ہمارے لیے یہ. فزدہ عذابا ضعفا فی النار پس بڑھا دے عذاب دگنا آگ میں. وقالو
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقالو، اور کہیں گے، ابو جہل اور ابو جال کی ساری پارٹی کہے گی ما لنا لا نرا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، رجالن وہ لوگ، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، کننا نعدہم جنہیں ہم شمار کرتے تھے من الاشرار برے لوگوں میں، آج وہ کہاں ہیں جن کو ہم دنیا میں برا سمجھتے، آج جہنم میں ہمارے ساتھ وہ نہیں ہیں، اور کیا کرتے، اتخذناہم، کہاں ہیں ہم جن کا اڑایا کرتے تھے تمسخر، لہٰذا دین والوں کا مذاق بالکل جائز نہیں ہے، ام زاغت، یا پھر گئی ہیں، انہم ان کی طرف سے، الابصار آنکھیں، وہ کہیں گے کہیں ہماری آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، یا وہ ہیں ہی نہیں جن کا ہم دنیا میں مذاق اور جن کو ہم شریر سمجھتے تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ کدھر ہیں، پڑھیے جی، ذالک لحق، یقیناً یہ سچ، تخاصم اہل النار، جھگڑیں گے آپس میں دوست کی، وہ کدھر گئے لیکن وہ ملیں گے نہیں، لہٰذا وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، آپ فرمائیے فقط میں ڈرانے والا اور نہیں کوئی خدا مگر اللہ ایک ہی، وہ اللہ سب پر غالب ہے، رب السماوات والارض، مالک آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان کے درمیان، العزیز الغفار، عزت والا بہت بخشنے والا، کل ہوا، اہم اور عظیم خبر ہے، انتم موردون، تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو، ما کان علی من علم، نہیں تھا مجھے کوئی علم، بالمالا الاعلی، اعلیٰ میں بالا کے بارے میں، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے میری طرف، الا مگر، انما فقط، انا نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں کھلا۔ اب اس پر ایک حدیث پاک سنیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث پاک بھی اور اس سے ثابت ہونے والے مسائل بھی، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث سنیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صبح کی نماز سے لیٹ ہو گئے، لیٹ کتنا ہوئے، حتیٰ کدنا نتراء قرن الشمس، بالکل قریب تھا کہ سورج سینگوں سے طلوع ہونے والا تھا، کہتے ہیں فخرج رسول اللہ سرین، جلدی جلدی میرے مصطفیٰ تشریف لائے، فصوب بالصلاۃ فصلی، نماز پڑھی گئی جماعت کے ساتھ اور مختصر سی نماز ہوئی، فلما سلم، جب سلام پھیرا میرے آقا نے فرمایا جہاں جہاں تم بیٹھے ہو وہاں بیٹھے رہو، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں ہماری طرف منہ پھیر کے متوجہ ہوئے، جب متوجہ ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغدات، فرمایا آج میں تمہیں وہ عذر بیان کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں لیٹ ہوا ہوں، لہٰذا امام کا لیٹ آنا یہ کہاں ثابت ہے، آقا علیہ السلام لیٹ آئے کہ نہیں آئے، اور یہ کس کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں نا، اور مقتدیوں کا انتظار کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کہتے ہیں سورج طلوع ہونے کو تھا اور ہم انتظار میں بیٹھے تھے، کیوں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آج بھی یہ مسئلہ موجود ہے، فتاوی شامی، شرح مرکات، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے اس پر نا امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور امام مالک، اس امام اعظم ابو حنیفہ، یہ چار امام اس بات پہ متفق ہیں، اگر امام رہائش میں موجود ہے اور جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے وہ نہیں ہے تو ان کا انتظار کیا جائے گا، کیونکہ منتخب امام کے اذن کے بغیر مصلی پہ کھڑا ہونے والا شخص اگر امام کے دل میں بات آ گئی تو نماز نہیں ہوتی، منتخب نمائندہ جس کو ہم نے کھڑا کیا ہے اگر اس کے اذن کے بغیر کوئی شخص مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا تو وہ جائز نہیں ہے، اور دیکھو سورج طلوع ہونے کو تھا، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی تو دین کا حصہ ہے، لہٰذا کبھی جب موجود ہو تو انتظار کر لینا چاہیے، موجود نہیں ہے تو پھر سب کو اجازت ہے جو بھی کھڑا ہو جائے امامت کے لیے۔ سنیں جی حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی قمت من اللیل، میں نے رات میں ایک خواب دیکھا ہے، فصلیت ما قدر لی، میں رات کو اٹھا، مجھے اللہ نے جو مقدر تھا میں نے وہ نماز پڑھی ہے، کہتے ہیں فنعست فی صلاتی حتی استیقظت، مجھے نماز پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی، جب اونگ آئی کہتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي، میں نے دیکھا کہ مجھے رب کے سامنے پیش کیا گیا، یہ خواب کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں پھر رب کو کیسا پایا،
فی احسن صورت، میں نے رب کو بڑی ہی اچھی صورت میں پایا۔ اچھا اللہ نے پوچھا یا محمد، اے محمد، اتدری فیما یختصم المالا الاعلی، کیا جانتے ہو یہ مالا اعلیٰ کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عرض کی لا ادری یا رب، یا رب مجھے علم نہیں ہے۔ 3 بار اللہ نے پوچھا، 3 بار میں نے بولا لا ادری، مجھے علم نہیں ہے۔ کہتے ہیں فرأیتہ، میں نے دیکھا، وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برد اناملہ بین صدری، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان میں رکھا۔ جب دست قدرت رکھا نا، کہتے ہیں اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محفوظ کی، جب سینے میں پائی نا، فتجلی لی کل شیء وعرفت، رب کا دست قدرت رکھنا تھا کہ میرے لیے ہر چیز واضح ہو گئی، صرف واضح نہیں ہوئی، میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ اب اللہ نے پوچھا اے محمد بتا یہ فرشتے جھگڑ کیوں رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول، یا اللہ فی الکفارات، یہ کفارے میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ نے پوچھا یہ کفارے کیا ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عرض کی نقل الاقدام الی الجمعات، جماعت کی طرف اٹھنے والے قدم، جماعت کی طرف اٹھنے والے قدم۔ دوسری چیز والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، ایک نماز کے بعد دوسری کے انتظار میں مسجد میں بیٹھ جانا، یہ فرشتے جھگڑ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْكَرِيهَاتِ، جب موڈ خراب ہو وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ فرشتے اس چیز میں جھگڑ رہے ہیں۔ اور کیا ہے؟ اللہ نے پوچھا وَمَا الدَّرَجَاتِ، اے محبوب یہ درجے کیا ہیں؟ میں نے عرض کی بھوکوں کو کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا، لوگ سوئے ہوئے ہوں اٹھ کے نماز پڑھنا، یہ درجات ہیں۔ اللہ نے جب یہ میرے آقا نے جواب صحیح دیے نا، اللہ نے فرمایا سل، اے محبوب سوال کرو، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے یہ دعا کی اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت، میں نے یہ بھی دعا کی یا اللہ جب تو کسی قوم پہ آزمائش کا ارادہ کرے فتوفنی غیر مفتون، تو بغیر آزمائش کے مجھے اس دنیا سے لے جانا۔ اور کیا ہے؟ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، یا اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس کی محبت کا بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور کس کا؟ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور ایسے عمل کی محبت کا جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے، یا اللہ ایسا عمل کی محبت عطا کر۔ اچھا یہ خواب ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو خواب ہے۔ اب میرے آقا نے آگے خود ہی فرمایا انہا حق، ہے تو خواب لیکن سچ ہے تو خواب، خود ہی تصدیق کی۔ اور حدیث پاک ہے رؤی الانبیاء وحی، انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا لہٰذا کرو کیا؟ فادرسوها، اس کو پڑھو، وتعلموها، اس کو سیکھو اور سکھاؤ۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة بقوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ یہ جو دعا ہے میرے آقا فرماتے ہیں خود پڑھو، اس کو سیکھو اور سکھاؤ۔ یہ ہے وہ جو قرآن کے اندر آیا ہے ما کان علی من علم بالمالاء اذ یختصم بالمالاء الاعلی اذ یختصمون، لیکن کب پتہ چلا؟ ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل